اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ویورز، تکبر، آج میرا بیان ہے تکبر کے بارے میں۔ معزز ویورز، آپ غور کریں کہ اللہ عز و جل کی ذات کو واحد چیز ہے جو اس کی شان سے ٹکراتی ہے، یعنی اللہ عز و جل کے پاس ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز کا، زمین و آسمان کا، چرند پرند کا، دنیا جہان کا، سمندروں کا، زمین کا، صحراؤں کا، سب کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اور لیکن اس کے پاس ایک چیز جو اس کی چادر ہے وہ کبریائی ہے، وہ تکبر ہے، کیونکہ وہ مالک ملک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے۔ تو کبریائی صرف، تکبر صرف اللہ کی ذات کو شائع ہے، وہ اسی کی اہمیت ہے، وہی اسی کی طاقت ہے۔ جب وہ اس کی طاقت کوئی بندہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کبریائی، اس کی چادر جب کوئی بندہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، آپ یہ تو پھر اس کی اور بندے کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ شیطان نے، ابلیس نے شرک تو نہیں کیا تھا، اس نے چوری نہیں کی تھی، اس نے نماز سے انکار نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کے کسی حکم سے انکار نہیں کیا تھا، اللہ کا ہر حکم مانتا تھا۔ وہ تو اتنا عبادت گزار تھا، اتنا اللہ کا حکم ماننے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے خوش ہو کے جن سے فرشتوں میں، اور فرشتوں سے اشرف الملائکہ یعنی افضل الملائکہ، ملائکہ کا سردار بنا دیا۔ اب اس کو راندہ درگاہ کس لیے کیا گیا؟ کہ اس نے یہ کہا کہ انا میں آدم سے بہتر ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، تو میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس سے سجدہ نہیں کرتا۔ اب جنگ وہیں سے شروع ہوئی ہے، جنگ مسئلہ وہیں سے شروع ہوا کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ اصل حکم یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا انی علم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرشتوں۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو کشت خون برپا کریں گے اور ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب ہوتا یہ ہے نارملی کہ تکبر ہمیشہ آدمی اس سے کرتا ہے جسے اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اور اپنے سامنے عاجز سمجھتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ طاقت ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ خوبصورتی ہو، چاہے وہ شان و شوکت ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ اقتدار ہو، تو کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہو، اس کی وجہ سے دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے اور خود تکبر کرتا ہے۔ اچھا، یہی بات تو اصل میں شیطان نے کی تھی۔ شیطان نے، اللہ نے اس کو کہا کہ سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، حالانکہ اللہ جانتا تھا، اللہ جانتے ہیں کہ انسان سے بہتر نہیں ہے فرشتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اشرف الملائکہ، اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقات کا سردار کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ مخلوقات کوئی بھی آپ اندازہ لگا لیں۔ ایک مثال کی بات ہے، فرشتوں کو دیکھ لیں، فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں عطا فرمائی، نافرمانی کا ان میں طاقت ہی نہیں دی، تو وہ کیسے نافرمانی کریں گے؟ وہ تو جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، جبکہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی اس کو طاقت دے دی، چاہے تو وہ فرما بردار بن جائے، چاہے تو وہ نافرمان بن جائے، چاہے تو وہ اللہ کو مان لے، چاہے تو وہ اللہ کو نہ مانے۔
لیکن باقی مخلوقات کو اللہ عز و جل نے یہ طاقت ہی نہیں دی، فرشتوں کو یہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات صرف دو مخلوقات کا ذکر کرتی ہے کہ میں جہنم کو دو مخلوقات سے بھروں گا، ایک جنوں سے اور انسانوں سے۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دو ہی کو دی ہے، یا جنات کو یا انسانوں کو، کہ وہ نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، فرما برداری بھی کر سکتے ہیں۔ جو فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اللہ کی رضا کا مرتکب ہوگا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹے گا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کا حکم نہیں مانے گا وہ دونوں جہانوں میں ناکام ہوگا، دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب شیطان کو، ابلیس کو یہ پتہ نہیں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کیا صلاحیتیں پیدا کی ہیں، کیوں اسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور کیوں اس کو، شیطان کو، کیوں ابلیس کو یا پورے جنات کو کہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو نارملی ہوتا ایسے ہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کس شخص کو کیا صلاحیت دی ہے، ہم انجانے انجانے میں اس سے تکبر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی کوالٹی عطا فرمائی ہے جس سے وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر دے دیا، بعض لوگوں کو اچھا سٹیٹس دے دیا۔ بعض اچھا ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مثال کی بات ہے، ایک شخص کا فائنینشیل سٹیٹس بہت کمزور ہے اور ایک شخص کا فائنینشیل سٹیٹس بہت اچھا ہے، تو وہ اسے اپنے سے اگر کمتر سمجھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے زیادہ متقی بنایا ہو، زیادہ پرہیزگار بنایا ہو، وہ اللہ کی قربت کا زیادہ قریب ہو، اللہ کی رضا اس سے زیادہ ہو۔ تو جب ہم اس کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ، اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی کہ اگر میں نے اس کو مال و زر دیا ہے اور اس کو میں نے اپنی تقوی عطا فرمایا ہے، اپنی قربت عطا فرمائی ہے، تو یہ شخص اس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو شخص تھے، جو ایک شخص کو میں نے مال و متاع، باغ اور اس کے گرد کھجوروں کے درخت تھے اور درمیان سے نہر بہہ رہی تھی، اور اس کے جو درخت تھے وہ ہر موسم میں بہترین پھل لاتے تھے، چاہے ان کو صحیح طریقے سے آبیاری نہ بھی کی جائے تو وہ پھل اچھے سے اچھے لاتے تھے۔ ایک دن دو شخص، دونوں دوست اس باغ میں داخل ہوئے، تو دوسرا شخص غریب تھا، کمزور تھا، مالی طور پہ اس کے پاس مال و متاع نہیں تھا، باغ نہیں تھا، تو اس نے دوسرے سے کہا کہ میں تیرے سے مال میں اور آ، باغ میں، اولاد میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ تو اس نے، دوسرے شخص نے کہا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، ماشاء اللہ کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھ سے زیادہ علم و عقل اور یہ باغ اور مال و جائیداد دیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرے علم سے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا باغ، اللہ جو دوسرا شخص تھا اس نے کہا کہ یہ اس میں کیا بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ تجھ سے چھین لے اور یہ مجھے عطا فرما دے۔ تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو مجھے، اگر میں قیامت بھی آ گئی نا تو پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو دوسرے دن جب وہ اپنے باغ میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو وہ پھر وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور اللہ کہتے ہیں قرآن پاک میں، نہ وہ کسی سے بدلہ لے سکتا تھا، نہ وہ کسی پہ الزام دے سکتا تھا، ہم نے اس کو چٹیل میدان کر دیا۔ تو کبھی بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تکبر کسی کو شائع ہی نہیں ہے۔ شیطان نے کوئی اللہ کا حکم ٹالا نہیں تھا، صرف یہ
تکبر کیا تھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں، تو اس کے تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیں اور اسے مردود کر دیا، اور تا قیامت تک اس کو مردود کر دیا، اور قیامت کے بعد بھی اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ حالانکہ اس کے پاس تو نماز روزہ، اس نے تو اتنی عبادت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش تھے اس سے، بہت زیادہ اس سے راضی تھے۔ تو نارملی ہمیں پس پردہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم کسی کو اپنے سے حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسے ایسی کوالٹی دی دی ہوتی ہے جو کسی زمرے میں آپ سے زیادہ ہوتی ہے، آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جوش میں آ جائے گی کہ یہ کوالٹی تو تمہیں میں نے دی ہے، جب چاہوں میں چھین لوں، تم میرے دوسرے بندوں کو حقیر سمجھ رہے ہو، تو پھر اللہ وہ نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہر شخص کو جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ اسے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اگر کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کو حقیر سمجھے تو اسے کتنا غصہ آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے بہتر بنا دے گا۔ اور جب آپ اپنے آپ کو سب سے بہتر، جب تک آپ نیچے دیکھتے رہیں گے اللہ آپ کو اوپر اٹھاتا رہے گا، اور جب آپ اوپر دیکھنا شروع کریں گے تو اللہ آپ کو نیچے گرانا شروع کر دے گا، اور اس طریقے سے آپ کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دین و قرآن اور دنیا، اگر بات اچھی لگے تو شیئر کیجئے، کیونکہ اچھی بات کا شیئر کرنا صدقہ ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو کامنٹس میں رہنمائی کیجئے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ ہوں جسے دین سے موٹیویشن ملی، میں نے سوچا آپ تک پاس آن کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔